کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں آ جائے تو باپ بھی سوتیلا ہو جاتا ہے۔ میرا باپ تو میری سگی ماں کے ہوتے ہوئے بھی سوتیلا ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے کیونکہ آج میرا نکاح تھا اور میں ایک بے جان سا وجود لیے بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ ابھی کچھ دیر بعد نکاح کے لفظوں میں میرا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ میری ڈولی میت کی طرح سے اٹھائی جائے گی اور قبر کی جگہ مجھے اس گھٹیا اور ہوس کے مارے شخص کے کمرے میں پھینک دیا جائے گا جو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں شدید قسم کی جلن تھی۔ میرے دل سے اس وقت یہی دعا نکل رہی تھی کہ کاش کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھنس جاؤں یا سچ مچ مجھے قبر کے گڑھے میں کوئی پھینک کر مجھ پر مٹی ڈال دے۔ کاش میری چلتی ہوئی دھڑکنیں رک جائیں یا میرا سانس گھٹ جائے، میرا دم نکل جائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے میرا باپ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے بہتے آنسو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، ان کی ایک مسکان کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن میرا سگا باپ ہر ایک ایسے جذبے سے عاری تھا جو بیٹیوں کے لیے ایک باپ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نہ وہ نشے کا عادی تھا کہ اپنی اس لت کی خاطر رشتوں کو بھول بیٹھے، نہ ہی اتنا غریب کہ مجبوراً اپنے جگر کا گوشہ کسی درندے صرف شخص کے حوالے کر دے۔ میرے سامنے میرا باپ بیٹھا نکاح کے نام پر مجھے دنیا میں ہی جہنم میں پھینک رہا تھا۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے لفظ مجھے اپنے اعصاب پر کوڑے کی مانند لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے گلے میں اتنی گرہیں پڑ چکی تھیں کہ میں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، بس ایک سلگتی نظر اپنے باپ پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا کر خود کو ایک اذیت ناک زندگی کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری والدہ کتنی صابر قسم کی خاتون تھیں۔ میرے والد شروع سے ہی سخت اور تیز مزاج کے تھے۔ میری ماں ہر وقت میرے باپ سے ڈری سہمی ہی رہتی تھیں۔ ابا گھر آتے تو امی ہر کام ان کے آنے سے پہلے ہی کر چکی ہوتی تھی۔ گھر صاف ستھرا ہوتا تھا، کھانا بنا ہوا ہوتا تھا، گو کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا تھا جس پر میرے والد چلا سکتے یا ڈانٹ سکتے، لیکن پھر بھی ابا کھانا کھاتے ہوئے 100 نکس نکالتے تھے۔ میری ماں ہر وقت ڈپریشن میں رہنے لگی تھی اور مسلسل ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں رسولی بن گئی تھی۔ ان کے سر میں اتنا شدت سے درد اٹھتا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی تھیں، لیکن یہ سب دیکھ کر میرے والد کے سر پر جوں بھی نہ رینگتی۔ وہ بےحس انسان کی طرح سے دوسرے کمرے میں چلے جاتے اور میں اپنی ماں کا کبھی سر دبانے لگتی، کبھی درد کی دوا کھلاتی، لیکن وہ درد تو کسی چیز سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک دن میری والدہ وہ درد سہتے ہوئے دم ہی توڑ گئی تھیں۔ اپنی ماں کا مردہ وجود دیکھ کر تو میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ماں ہی میرا سب کچھ تھیں۔ میرے والد کو شاید میری ماں کی موت کا ہی انتظار تھا۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں آیا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہ تھی کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میں ابھی اپنی ماں کا صدمہ بھی سہ نہیں پائی تھی کہ سوتیلی ماں میرے گھر پر آتے ہی قابض بھی ہو گئی۔ وہ عورت خوبصورت تھی اور میرے والد سے اس کا پہلے سے چکر چل رہا تھا۔ یہ بات مجھے میرے باپ کی شادی کے بعد معلوم ہوئی۔ وہ عورت بس خوبصورت ہی تھی، نہ وہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی سلیقہ طریقہ تھا۔ بات بھی یوں کرتی جیسے کسی جاہل خاندان کے گھر سے اٹھ کر آئی ہو۔ مجھے وہ عورت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، لیکن میں چپ تھی کیونکہ میرا باپ تو دل جان سے اس پر فدا تھا۔ اسے تو اتنا بھی لحاظ نہ تھا کہ جوان بیٹی بھی گھر پر موجود ہے۔ بیوی کی تعریف وہ کھلے الفاظوں سے کر جاتا کہ میں ہی شرم سے نظریں چرا جاتی تھی۔ میں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میں جتنی سلیقہ مند اور دھیمے مزاج کی تھی، وہ عورت بات بات پر جاہلوں کی طرح ہنسنے لگتی تھی۔ ابھی میں اس عورت کو ہی بامشکل قبول کر رہی تھی کہ ایک دن مجھ پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی، جب اس کا عورت کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے آیا اور مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ رنگت تو اس کی بھی گوری تھی لیکن حلیہ عجیب سا تھا۔ منہ میں پان، سر پر تیل چپٹا ہوا، آنکھوں میں گہرا کالا سرما، اس پر اس کی غلیظ نظریں۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک جب غور سے دیکھتا تو مجھے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگتیں۔ میرا دل بے چین سا ہونے لگتا۔ مجھے اس کی تیز دھار نظریں اپنے وجود پر خنجر کی طرح سے چبھتی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنی بہن سے کہنے لگا، تمہاری سوتیلی بیٹی تو بڑی پیاری ہے،
जवान भी है। इसे देखकर तो मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं। मैं लाउंज से किचन में जा रही थी जब इस शख्स की बातें मेरे कानों से टकराईं। इसकी नज़रें पल भर में मुझे बेचैन कर गई थीं। इसकी आंखों में क्या था मैं नहीं जान पाई थी, लेकिन मेरा वजूद इसकी नज़रों से कांप के रह गया था। ऐसी तेज़ नज़र थी कि इसकी आंखों में के पल भर में इसने मुझे बेचैन करके रख दिया। बेइख्तियार मैंने दुपट्टा खोलकर खुद को लपेटा था। मैं अपने इस अमल को समझ नहीं पाई थी कि मैं क्यों अपना वजूद इससे छुपा रही हूँ, लेकिन लाशऊरी तौर पर मुझे इनकी गंदी नज़रों से खौफ आया था। इस शख्स की उम्र 30 के लगभग थी। वो मुझसे 15 साल बड़ा था। मुझे पहली ही नज़र में इससे शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी, लेकिन अब मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। मैं बुखलाहट की वजह से किचन में तब तक खड़ी रही जब तक वो शख्स चला नहीं गया। मैं किचन से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब तो इस शख्स ने मामूल सा बना लिया था। हर दूसरे दिन वो हमारे घर पर मौजूद होता था। मेरी सौतेली माँ हर काम अब मुझसे करवाने लगी थी। मुझे इस बात की तकलीफ ना थी, क्योंकि मैं काम करने की आदी थी, लेकिन मुझे बस इसके भाई के सामने खाना और चाय रखने पर एतराज़ था, क्योंकि मुझे इस शख्स के सामने जाने से उलझन होती थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ जानबूझकर मुझसे ही चाय बनवाती थी और कहती, सोहेल को चाय देकर आओ। मैं कहती, मैंने चाय बना दी है, आप खुद अपने भाई को दे दें। तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगती। कहती, तुम्हें मेहमान नवाजी ज़रा निभाने नहीं आती। आने दो, तुम्हारे बाप को बताऊंगी इसे कि इसकी बेटी मेरे और मेरे घर वालों की ज़रा भी इज्जत नहीं करती। मेरी सौतेली माँ के पास यही एक मजबूत हथियार था, क्योंकि मेरा बाप सिर्फ इसकी तो सुनता था। वो अगर मेरी शिकायत लगा देती तो अब्बा मुझे थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करता था। मजबूरन मैं खून के आंसू पी जाती, और जो वो औरत मुझसे कहती मुझे मजबूरन करना पड़ता, और इसका भाई इसे तो मुझे जिज करने में लुत्फ़ आता था। मुझे अपने सामने झुकाकर इसकी अना को शायद तस्कीन मिलती थी। वो मुझे बड़ी खबासत से मुस्कुराते हुए देखता था, मेरे हाथ से कप पकड़ते हुए मेरे हाथ को पिच समेत मजबूती से पकड़ लेता। मैं जब इसे घूरती तो मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छोड़कर चाय का कप पकड़ लेता और अपनी बहन से कहता कि मुझे ज़िद्दी लड़कियों से इश्क है। जितना कोई लड़की मुझसे दूर भागती है, मुझे इसकी तलब और भी बढ़ जाती है। मेरी सौतेली माँ इसकी बात पर हंसने लगती और कहती, बड़ी अक्कड़ है इस लड़की में, लेकिन मैं भी इसे झुकाकर ही दम लूँगी। मैं इनकी इस किस्म की बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। अपने कमरे में आकर बेबसी से रोने लगती थी। कौन सी अक्कड़ थी मुझ में? पूरा दिन मैं काम में जुटी रहती थी। बस मुझे ये शख्स नापसंद था। मैं क्यों इसके सामने चाय और खाना पेश करती? लेकिन मेरी सौतेली माँ में तो न जाने किस बात का ज़म था। वो मुझी से ये सब करवा कर खुश होती थी। मैं जानती थी कि मेरे आंसू मेरे बाप पर बेअसर होंगे, इसलिए अपने तकिए को माँ समझकर गले लगाए मैं फूट फूट कर रोई थी। मैं कहने लगी, अम्मी आप तो जानती थी कि अब्बा कैसे हैं, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैं अपने बाप के घर में होते हुए भी गैर महफूज थी। मैं हिचकियों से रो रही थी और कोई मेरे आंसू साफ करने वाला ना था। एक बार तो इस शख्स ने हद ही कर दी। मैं किचन में खाना बना रही थी कि वो चुपके से किचन में आ गया और मुझे अकब से अपने हसार में ले लिया। मुझे तो यूं लगा जैसे किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। मैं जल्दी से इसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई। वो मुझे देख रहा था। इसकी आंखों में हवस की आग देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। क्या मैं इस शख्स की ज़रख़रीद थी कि वो जब चाहे जो चाहे बदतमीज़ी मेरे साथ कर जाए? मैंने इसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की घटिया हरकत करने की? मैं गुस्से से हलक के बल चलाई थी। वो शख्स गुस्से से सुर्ख चेहरा और आंखों से मुझे देख रहा था। मेरी सौतेली माँ भी इधर ही आ गई। वो शख्स मुझे कहने लगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने तेज़ धार वाली छुरी पकड़ ली। मैंने कहा, खबरदार जो मेरी तरफ बढ़े तो, वरना आज तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। जिस कदर मैं गुस्से में थी, मैं सचमुच इसका कत्ल ही कर डालती। वो घबराकर पीछे हटा था। मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी, तुम इस कदर हद से बढ़ जाओगी कि तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया और अब इस पर छुरी उठा रही हो। मैंने कहा, अगर ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की?
میں کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح سے دھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت تو میری ماں اور اس کا وہ ٹھرکی بھائی وہاں سے چلے گئے۔ میں ضبط کر کے تھک چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات ہوگی۔ میں جب گہری نیند سو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بہت قریب ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی، میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے بس اس کی ایک سرگوشی اپنے کانوں میں سنی تھی کہ میرے چھو لینے پر تمہیں بڑی آگ لگی تھی نا؟ ہاں، آج تو میں تمہاری عزت کو پامال کر کے رکھ دوں گا۔ آج تم کیا کرو گی؟ میں خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ شخص اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکا تھا۔ صبح میں بالکل بے جان وجود تھی۔ میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائیوں کو زخمی کر چکی تھیں۔ اس شخص نے میرے ساتھ حیوانیت برتی تھی۔ اس شخص نے جلتے سگریٹ سے میرے وجود کو داغدار کر دیا تھا اور میرے منہ پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ کہیں میری آواز سن کر کوئی میری مدد کو نہ پہنچ جائے۔ صبح وہ شخص اپنی کمینگی ہنسی کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا، یہ تمہارے تھپڑ کا بدلہ ہے۔ بہت اکڑتی تھی میرے سامنے، دیکھ لیا مجھ سے ضد لگانے کا انجام۔ اب اس رات کو ساری زندگی یاد کر کے رونا۔ اور میں یوں تھی کہ جیسے میں بے جان ہو چکی ہوں۔ میرے آنسو تک خشک ہو چکے تھے۔ میں لٹی پھوٹی حالت کا ذمہ دار کسے ٹھہراتی؟ میں اپنے ہی باپ کے گھر میں اس کی موجودگی میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر جانے لگا، اسی وقت فجر کی اذانیں مسجد میں بلند ہوئی تھیں۔ یک لختی میری آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر میرے رخسار پر گرے تھے۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی کہ کاش یہ شخص مر جائے، لیکن یہ شاید مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت کی ابتدا تھی۔ جیسے ہی وہ شخص اپنا چہرہ چھپا کر کمرے سے باہر نکلا، میرے والد نماز کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اسے میرے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر ابا نے سمجھا کوئی چور ہے، کیونکہ اس نے رومال سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ ابا نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنے لگے۔ شور کی آواز سے میری سوتیلی ماں بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ جب روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو میرے باپ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ میری سوتیلی ماں نے یہ الزام بھی مجھ پر لگا دیا کہ سہیل اور شیزا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں تو آپ سے رشتے کی بات کرنے والی تھی، لیکن مجھے لگا شیزا ابھی چھوٹی ہے، 12 جماعتیں پڑھ لے تو ہی بات کروں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سہیل کو رات میں اپنے کمرے میں ہی بلا لے گی۔ ارے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے کہہ دیتی تو میں جلدی شادی کروا دیتی۔ بھائی یہ لڑکی تو اور نہ جانے کتنے گل کھلائے گی۔ میں اندر بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اپنی صفائی میں باہر جا کر کچھ نہیں بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اپنا باپ بیگانہ ہو چکا ہے۔ میں سچ کہہ بھی دوں گی تو بھی میں ہی جھوٹی کہلاؤں گی۔ میرا باپ پہلی بار میری ماں پر چلایا تھا، کہنے لگا یہ اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اسے شرم نہیں آئی یہ گناہ کرتے ہوئے؟ ابا چلا کر بولے تھے۔ میری ماں کہنے لگی، قصور آپ کی لاڈلی کا ہے، جب وہ دن بھر اپنی ادائیں دکھائے گی تو مرد کا دل تو بے قابو ہوگا ہی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غلطی ہمارے ہی بچوں سے ہوئی ہے تو ان کی غلطی پر پردہ بھی ہم ہی ڈالیں گے، کل ہی سادگی سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، بات گھر کی ہے گھر میں ہی رہ جائے گی۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میری روح تک کانپ کے رہ گئی تھی۔ جو اذیت میں نے رات کو سہی تھی وہ میں ہر روز سہنے کی متحمل نہیں تھی۔ میں اپنی سی بکھری حالت میں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ شخص میرے باپ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی، اس ذلیل انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی گناہ کیا ہے۔ لیکن میری ماں نے میرے باپ کو کہا کہ میں خود کو سچی ثابت کرنے کے لیے اپنا یہ حلیہ بنا کر آئی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے محلے میں اور بھی کئی یار پال رکھے ہیں، میں کسی ایک مرد کی اسی لیے نہیں ہونا چاہتی کہ میرا گزارا کسی ایک مرد کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میرا باپ یہ سنتے ہی مجھے بہت مارنے لگا اور کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ناگن اپنے گھر میں پال رہا ہوں۔ اگلے روز میرا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ اس نکاح پر میری سوتیلی ماں کی ماں بھی ناخوش تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بھانجی کو بیانا چاہتی تھی، لیکن بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر ہی وہ مجھے قبول کر رہی تھی۔ میرے مرے مرے قدموں سے اپنے بے جان وجود کی لاش کو کھینچتے ہوئے لے کر اپنے باپ کی دہلیز سے باہر نکلی تھی۔ اپنی اگلی زندگی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ شخص اپنی درندگی کا مظاہرہ میرے ساتھ کرتا اور اس کی ماں مجھ سے اس بات کا بدلہ لیتی کہ میری وجہ سے اس کی سگی بھانجی اس گھر میں نہیں آ سکی تھی۔ لیکن یہ اذیت تو شاید اس اذیت سے بہت کم تھی جو مجھے اس گھر میں دی گئی تھی۔
مجھے اپنے گھر لاتے ہی میری ساس نے کہا کہ سہیل رات کو تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا جب تک کہ تم حاملہ نہیں ہو جاتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، لیکن میں خود بھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا تھا کہ وہ مجھے اپنی شکل کبھی بھی نہ دکھائے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میرے کمرے میں سہیل نہیں آیا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ دن میں اٹھتے ہی میری ساس مجھے گھر کے کام کاج کا کہنے لگی۔ میں چپ چاپ کام کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ نہ میں کوئی من چاہی دلہن ہوں کہ میرے نخرے اٹھائے جائیں، نہ ہی مجھے اس شخص کا ساتھ پسند ہے، لیکن مجھے یہاں وہی کرنا ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ میرا باپ تو مجھے پکڑ کر نہیں پوچھے گا۔ رات کو میں تھک کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میرے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ مجھے سوائے گپ اندھیرے کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں تھی بھی کچھ گہری نیند میں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ جارحانہ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے پورے وجود میں درد کی شدت کا احساس تھا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے اذیت ہی دینے کے لیے لایا ہے، اس لیے میں نے اپنی زبان پر کفل ہی ڈال لیا تھا۔ بس مجھے اپنی گہری نیند کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ہر رات اب اسی اذیت میں گزرنے لگی تھی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ میری ساس بہت خوش نظر آنے لگی تھی۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ جب میں صبح بے حال سی اپنے کمرے سے باہر آتی، میری ساس مجھے گرم دودھ پینے کو دیتی، کہتی اسے پی لو، تم بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، میری خوراک کا بھی بہت خیال رکھتی۔ میں حیران تھی کہ وہ کیوں مجھ سے اتنا اچھا برتاؤ رکھ رہے ہیں۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میں نے دن میں کبھی بھی سہیل کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن میں اور میری ساس اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ میں نے آج سے پہلے کبھی اپنی ساس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں سے میرے باپ نے گھر سے باہر ہی نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد میری ماں نہ بھائی گھر پر آتا رہا تھا۔ کبھی میری ماں کی ماں اس سے ملنے نہیں آئی تھی، سوائے میرے نکاح کے دن کے، اور اس دن بھی دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ مجھے وجہ تو معلوم نہ تھی، لیکن بہرحال سہیل کو سامنے نہ پا کر میں سکون میں تھی۔ بس میری راتیں اذیت ناک تھیں، جس نے میری رنگت پیلی سی کر دی تھی، میرے وجود کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بگڑنے لگی تو میری ساس مجھے لیڈی ڈاکٹر پر لے گئی۔ میرا چیک اپ کرانے کے بعد وہ مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، کب سے یہ ظلم تمہارے ساتھ ہو رہا ہے؟ مجھے اس کا سوال کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، کون سا ظلم؟ جو کچھ اس نے مجھے بتایا میری روح تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، تم سے جسم فروشی کا کام لیا جا رہا ہے، تمہیں نشے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور جہاں تک میرا تجربہ بولتا ہے، ایک رات میں تمہارے پاس 1 سے زائد مرد تمہارے پاس آتے ہیں۔ ان الفاظوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں جب واپس آئی تو میں نے اس عورت کو غور کرنا شروع کیا۔ وہ پورا دن فون پر ہنس ہنس کر مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک بار جب میں نے اس کی باتیں سنی تو ساری حقیقت مجھ پر کھل گئی۔ وہ عورت مجھے میری سوتیلی ماں سے خرید چکی تھی۔ وہ میری ماں کی ماں نہیں تھی، ایک جسم فروش عورت تھی، اور لڑکیوں کو خریدتی تھی، اور مجھے بھی رات کو نشہ آور دودھ پلا کر سلا دیتی تھی۔ اس کے بعد مجھے نشے کا انجیکشن دے کر مجھ سے یہ گھٹیا کام لیتی تھی۔ میں نے اس عورت سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے اس گھر سے باہر نکل آئی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ پولیس نے سب لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ میرے باپ کی آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی کھل چکی تھی۔ وہ مجھ سے روتے ہوئے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے باپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میں دارالامان چلی گئی۔ میں وہیں رہنے لگی تھی کہ ایک بار وہی انسپکٹر مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک بانجھ مرد ہے، اس لیے کوئی لڑکی اس کی حقیقت جان کر اسے شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ میں نے اسے نکاح کر لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اب بھی جب وہ میرے قریب آتا مجھے پھر وہی اذیت یاد آنے لگتی جو میں گزار چکی تھی۔ ایسے زخم روح کو گھائل کرتے ہیں، اس لیے ایسی اذیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ سب لوگ جیل میں تھے۔ میرا شوہر اس شخص کو ریمانڈ میں لیتا تھا۔ جب میری تکلیف کا اسے احساس ہوتا تھا،
میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور بہت اچھا انسان تھا۔